اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلی یونیورسٹی جرمنی سے علامہ جان علی شاہ کامل صاحب کے لیکچروں کا اردو میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج پریکاشنز کے طور پہ جو ہمارا موضوع ہے وہ عقل ہے۔ ہم کون سی غذائیں کھائیں جن سے عقل زیادہ ہو جائے؟ دیکھیں، عقل بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کے ذریعے ہم خداوند متعال کو پہچانتے ہیں۔ یہ عقل ہی ہے، دماغ ہی ہے جس کے ذریعے ہم انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ عقل ہی ہے جس کے ذریعے ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ عقل کا عمل نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ اس لیے عقل بہت ہی ضروری ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کے ذریعے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ جب عقل کا عمل نہیں ہوگا، انسان احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ جب عقل کا عمل نہیں ہوگا تو انسان بہتر طریقے سے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو عقل کا عمل ہونا عقل کا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ چند غذائیں انٹروڈکشن کے طور پہ، تعارف کے طور پہ بتائیں گے کہ کیا چیزیں کھائیں جس سے عقل تیز ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہ جو دروس ہیں یہ مختصراً ہیں، یہ صرف تعارف کے طور پہ، انٹروڈکشن کے طور پہ ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتائی جائے گی، یہ صرف ایک تعارف کے طور پہ ہم بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کچھ غذائیں بتائیں گے جن سے عقل تیز ہوتا ہے، دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ چند غذائیں ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کدو کا حلوہ کھاؤ، اس سے جو مغز کی رشد ہے وہ زیادہ ہوگی، عقل میں اضافہ ہوگا۔ تو کدو کھاؤ، اس سے دل کے مریض بھی ٹھیک ہوتے ہیں، دل کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہترین غذا ہے۔ کدو بہترین غذا ہے۔ پھر سرکہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکے کھانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے جو کیڑے ہیں جو بچوں میں ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان صبح نہار منہ سرکہ پیے تو پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ مر جائیں گے، لیکن اس کے فوراً بعد کوئی غذا لازمی کھائے ورنہ تذابیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد سداب کھائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سداب کھائیں، اس کو پیس کر 1 چمچ روزانہ کھائیں، اس سے عقل زیادہ ہوگی۔ لیکن سداب کو جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے مردانہ طاقت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں جن کو احتلام کا مسئلہ ہے وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کندر کے بارے میں فرمایا، کندر ہے، اس کو چبا کے کھائیں، جس طرح چیگم چباتے ہیں۔ کندر کو چبا کر کھانے سے عقل زیادہ ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے۔ اگر حاملہ عورتیں، جن عورتوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کھائیں، وہ زیادہ مقدار میں کھائیں، کیونکہ اس سے جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کرپس، سیلری، عقل زیادہ ہوتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے، سیلری کھائیں۔ اس کے بعد حلیلہ،
امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دانے حلیلہ سیاہ، حلیلہ کی بہت سی اقسام ہیں، حلیلہ زرد ہے، حلیلہ سیاہ ہے۔ حلیلہ سیاہ جو کوئی 3 دانے کھائے گا اس سے اس کی عقل بڑھے گی اور بال کالے رہیں گے۔ لیکن یہ جو سخت ہوتا ہے اس کو پسا کے اگر استعمال کیا جائے، اس کے لیے ایک اسپیشل مشین ہوتی ہے جس سے پیسا جاتا ہے۔ اس کے بعد برگے چقندر یعنی چقندر کے پتے ہیں، اس سے حفظہ تیز ہوتا ہے، اور اعصاب کو، جن لوگوں کو اعصاب میں درد ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے، چقندر کے پتے استعمال کریں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کندر کھائیں، 32 گرام کندر اور تقریباً 32 گرام لونگ ناشتے میں استعمال کریں، اس سے جو حافظہ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ کلفہ، جس کو خرفہ بھی کہتے ہیں، سبزی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ بہت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرفہ کھاؤ عقل کو بڑھانے کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر جو پیشنٹ ہیں شوگر کے وہ بھی اس کو استعمال کریں، ریگولر استعمال کریں گے تو شوگر ہے وہ لیول ڈاؤن ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گی۔ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ وہ شوگر سے نجات پا لیں گے۔ اس کے بعد کوائنز بے، جن کو سفرجل بھی کہتے ہیں، سفرجل یہ نشپاتی کی طرح ہوتے ہیں، یہ استعمال کریں، اس سے عقل زیادہ ہوتی ہے، یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ کو مسور کی دال کھاؤ، اس سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔ مسور کی دال بھی دل کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ عطر لگائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عطر لگاؤ عقل کو بڑھاتا ہے، مردانگی طاقت کو زیادہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صبح کا آغاز عطر لگانے سے کرے تو عقل اس کی رات تک اس کے ساتھ رہے گی، یعنی بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجامت کراؤ اور مسواک کرو، اس سے عقل بڑھتا ہے، بلغم کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد زعفران اور شہد کوفی، زعفران اور شہد کوفی استعمال کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زعفران اور شہد کوفی کو برابر پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں، حافظہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن جو اس کو 1 چمچ کھائیں 7 دن اور یا تو 14 دن، لیکن اس کو گرم مزاج والے وہ نہ کھائیں، کیونکہ جو زعفران ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ بڑی کشمش، امام علی رضی اللہ عنہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑی کشمش، مویز مکہ، 7 مشکال ادرک کو شہد میں ملا کر رکھیں، 3 ٹکڑے روزانہ کھائیں، اس سے دماغ تیز ہوگا۔ ادرک ہے۔ پھر فرمایا تفکر کرنے سے، سوچنے سے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفکر کرنے سے، سوچنے سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔ ادرک کا مربع، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا نسیان، بولنے چوکنے کا جو مرض ہے وہ کم ہو جائے، اسے چاہیے 3 ٹکڑے ادرک کے مربے کے جو شہد میں پڑے ہوں روزانہ ناشتے میں استعمال کرے، تو انشاءاللہ یہ جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا۔
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے بھی عقل اور حکمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص روزانہ 50 آیات تلاوت کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، تو اس کی جو عقل ہے، حافظہ ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی ادرک کا مربع کا بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم اور پاورفل نسخہ ہے، یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے۔ سنہ مکی لے لیں، سنہ مکی اور سفید مرچی لے لیں۔ جس طرح سرخ مرچ ہوتی ہے، اس طرح سفید مرچ ہوتی ہے، اور کندر لے لیں۔ کندر یہ سامنے یہ کندر ہے، گوند ہوتی ہے ایک درخت کا، اور زعفران۔ پھر سن لیں، سنہ مکی لے لیں، سفید مرچی لے لیں، کندر لے لیں اور زعفران لے لیں۔ اس سب کو ہم وزن پیس کر اور ایک پیسٹ بنا لیں اور اسے شہد میں ڈال لیں، پھر اس کو 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ استعمال کریں۔ یہ بہت ہی پاورفل نسخہ ہے دماغ کی تقویت کے لیے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ 7 دن استعمال کریں، اور جو گرم مزاج والے ہیں وہ بھی 7 دن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو سرد مزاج والے ہیں وہ 14 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زعفران ہے، وہ گرم ہے۔ ان جو چیزیں ابھی تک بتائی ہیں ہم نے، 14 چیزیں، 13-14 چیزیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے آیت اللہ تبرزان نے ایک دوا بنائی ہے جس کو داروئے عقل کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل دوا ہے جو دماغ کو، ذہن کو، حافظے کو تیز کرتی ہے۔ اس کی ہم نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ پھر ایک اور دعا ہے، یہ دعائے ابن مسعود کے نام سے، یہ بھی عقل میں اضافہ کرتی ہے، عقل کے لیے بہترین ہے اور بلغم کو بھی ختم کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجارت کرو، اس سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دسترخوان پہ پڑے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا تو اس کی عقل زیادہ ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ 40 دن میں کم از کم 1 مرتبہ گوشت کھائیں، اس سے عقل زیادہ ہوگی۔ ایک دعا ہے جو کہ صبح نماز کے بعد پڑھنی ہے، آیت اللہ تقی بہجت کی کتاب سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من لا یعتدی الى اہل المملکتہ، سبحان من لا یأخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم۔ اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عقل میں اضافہ ہوگا۔ اور دمبے کی گردن جو ہے، یہ کھانے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ دمبے کی گردن کھائیں، اس سے حافظہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے لیکچروں میں کچھ بیماریاں کے بارے میں بتائیں گے۔ مومنین جو ہیں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے تاکہ جو مسائل ہیں وہ مومنین تک جلد از جلد پہنچیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ
لیکچر جو ہے کم سے کم وقت میں دیے جائیں۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل بصری یا عقل نظری ہے اور عقل عملی ہے۔ عقل نظری کیا ہے، عقل عملی کیا ہے؟ عقل نظری سے ہم شعور رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز گناہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں، شعور آتا ہے، وہ عقل نظری ہے۔ اور عقل عملی وہ ہے کہ ہم اس چیز سے اس کو منع کرتے ہیں، یا جو چیز خود دیکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اس چیز سے ہم عملی طور پہ خود کو منع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ طب اہل بیت علیہ السلام کو صرف نظری عقل کے لیے نہ چھوڑیں، بلکہ عملی عقل میں بھی اس کو اپنائیں تاکہ تمام بیماریوں سے شفا یاب ہو جائیں۔ خدا حافظ۔ التماس سے دعا۔